अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आप सब का उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं अपने फार्म के अंदर मौजूद हूँ और हमारा जो पूरा है आज वीडियो बनाने का जो आज का मौजू है वो ज़रा गौर तलब है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पल्ली लगी हुई जो जिसे हम पफ बोलते हैं, इधर भी लगी हुई है बैक साइड पे, इधर भी आपको दिखाते हैं, इधर ये पल्ली लगी हुई है। 23 दिन की चूजे के ऊपर हमने ये, बल्कि हमने इसको लगाया जब इसकी उम्र 15 दिन की, ज़रूरत पड़ गई। अब जो अगला प्रॉब्लम है जो इस मौसम में जिसको ज़्यादातर लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने से मुराद ये है कि मेन काम है इस मौसम में टेम्परेचर को पूरा करने में कि जो मेन किरदार है वो है आपके पैड एरिए का, पैडों का, जो कि पीछे लगे हुए हैं। मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाता हूँ, उधर ही आप काम करते हैं। आगे अब यहाँ पर जो है ना जो मेन प्रॉब्लम है, चले पफ तो लगाते हैं कि प्रेशर को, हवा को जो है ना, हवा का दबाव उसको नीचे लाया जा सके, हवा का जो फ्लो है उसको बॉडी के साथ, चूजे की बॉडी के साथ जो है ना वो लगाया जाए। लेकिन हवा जितनी ज़रूरी है उसमें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शेड के अंदर जो हवा आ रही है, दाखिल हो रही है पैडों के ज़रिए, वो ठंडी होनी चाहिए। अगर वो ठंडी होगी तो फिर ही आपके शेड के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो उसको नॉर्मलाइज करेगा ना। अगर वो ठंडी ही नहीं होगी, उसमें कहीं पर गैप होगा, कहीं पर वो पूरे पैड गीले नहीं हो रहे होंगे, तो फिर वो आपके टेम्परेचर को, आपके शेड के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज नहीं करेगी। अभी हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है वो आपको दिखाते हैं, आगे है। आप इधर आप देखें, ये आप दिखाएं कि ये जो पॉकेट बीच में पड़ी हुई है जो खुश्क है, और इसी तरह वो लास्ट पे है उस साइड पे भी, इसी पैड के दूसरा जो फर्स्ट वाला कोना है उधर से भी वो प्रॉपर गीले नहीं हो रहे, और इधर से भी जो है ये प्रॉपर गीले नहीं हो रहे। ठीक है, और फ्रंट वाला जो पैड है वो भी प्रॉपर गीला नहीं हो रहा, तकरीबन उसमें भी जो है कभी पेशी है। अब प्रॉब्लम क्या थी और क्या है और इसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये तीन मेन मुद्दे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले तो इस फार्म के अंदर जो पैड की जो फिटिंग हुई है, मतलब कि पानी की डिलीवरी का जो निज़ाम बनाया हुआ है, पैडों के ऊपर जो पानी गिराया जाता है वो किस तरीके से गिराया जाता है। अब 2 इंच का इसका जो सक्शन है और 2 इंच ही इसकी डिलीवरी का पाइप है कि एक हमारे मुल्क में रिवायत चल रही है कि जो है ना वो लकीर की फकीर या भेड़ चाल ही हमने चलनी है, अपने खुद के दिमाग से या अपने इनोवेशन हमने नहीं करनी। वो यही होता आ रहा है कि जो है ना सेंटर से पैडों वाली मोटर जो होती है वो आपको पानी देती है पैडों के लिए, और आप सेंटर से ही ऐसे डिवाइड करके जो है ना वो पाइप लगा देते हैं साइडों पे। और वो जो पाइप होता है वो कभी कोई लगा देता है 2 इंच का पूरे पैडों के ऊपर, कोई लगा देता है 1.5 इंच का, और कोई अच्छा से आना हो तो 1 इंच का लगा देता है। अब इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये है कि जब आप सेंटर से पानी देते हैं ना, वहाँ से, क्योंकि ये सेंटर है इसका, वहाँ से आप पानी देते हैं तो वो 50 फुट की इसकी चौड़ाई है, और आगे जो ये दोनों साइडों के ऊपर जो पैड है ये 50-50 फुट है। मतलब आपको पानी जब आपने थ्रो करवाना है तो आपको कम अज कम जो है ना एक साइड पे 70 फीट जो है ना उसको थ्रो करवाना है, और दूसरी साइड पे आपको उसको 70 फुट थ्रो करवाना है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो आपने 2-2 इंच के फासले के ऊपर आपने सुराख करने हैं। तो वो जब 2-2 इंच के फासले से आप सुराख करेंगे ना, तो फिर पानी जो है ना उसकी थ्रो जो है वो कम हो जाता है, और जो यहाँ पर आके वहाँ से जब निकलता है पानी तो इस साइड पे जब आगे ट्रैवल करता है ना, तो फिर आके इधर जो इसकी थ्रो जो है ना वो कम हो जाती है। जिसका नुकसान क्या होता है, नंबर 1 तो जो है ना यहाँ पे इतना कचरा होता है वो हौदी में से खींच कर मोटर वो पैडों के ऊपर फेंक देती है, और वो जो सुराख होते हैं वो उनके अंदर वो कचरा जो है ना एंड के ऊपर आके फंस जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको जो है ना हल कैसे करना है, हल क्या है, या नॉर्मल तरीका जो है ना उसको हम रवायती जो हमारे ख़ानदानी विरासती जो निज़ाम है उसको हमने चेंज कैसे करना है। मतलब अगर आपने ओपन हाउस को कंट्रोल में कन्वर्ट किया है
تو اس میں بھی اگر پرابلم رہنے ہیں تو پھر اس کو شہید کر کے وہی نارمل جو اوپن ہاؤس ہے اس کو ڈیزائن کریں. اب پرابلم کیا ہے یا اس کا حل کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ جو ہے نا پیڈوں کے اوپر پانی کی شاورنگ کے لیے ڈیزائن کریں تو اس کو ایک جو ہے نا پیپر کے اوپر ڈرائنگ بنائیں. ڈرائنگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے موٹر سے پیڈوں کے اوپر پانی لانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سینٹر میں جو پانی ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. ایک جو حصہ ہے وہ سینٹر میں لگائیں, پیڈوں کے جو فرنٹ سائڈ ہے اس کے سینٹر میں لگائیں, اس کو ڈیوائیڈ کریں تاکہ وہ دونوں سائڈوں پہ جائے. اور سائڈوں کے اوپر جو ہے نا آپ ان کو کم از کم 4 فٹ 3 فٹ جو ہے نا وہ نیچے لا کر اس کا پائپ, ڈرین پائپ, اس کا اینڈ وال لگائیں. یہ فرنٹ کا ہے. اور سیم اسی طریقے سے وہاں سے آپ جو ہے نا ڈلیوری سیکشن لیں اور یہاں پہ سائڈوں کے اوپر جو پیڈ ہے آپ کے یہ والی سائڈ جو ہے دونوں سائڈوں کے اوپر آپ اس کے بھی سینٹر میں لے کر آئیں. اس کے سینٹر میں لا کر اس کو بھی آپ جو ہے نا اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جو ہے نا یہاں سے پانی جو سینٹر سے انٹر ہو اور سائڈوں کے اوپر وہ جائے, نہ کہ ایک سائڈ سے انٹر ہو اور دوسری سائڈ پہ جائے. اور اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا سینٹر سے پانی دیں اور سائڈوں کے اوپر آپ اینڈ وال لگائیں, وہ ڈرین وال لگائیں تاکہ آسانی سے واش ہو سکے. اور دوسرا جو ہے اس کی ڈلیوری سیکشن یا اس کو ڈیوائڈ کس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ فرنٹ سے 2 انچ کی سیکشن لے رہے ہیں, 2 انچ کا آپ کی ڈلیوری ہے, تو آپ 2 انچ کا پائپ ڈالیں اور سائڈوں کو آپ 1.5 انچ کا پائپ ڈالیں. اس کو ڈیوائڈ کر کے سائڈوں کے 1.5 انچ کا مین پائپ آئے جو کہ سینٹر میں آ کے وہاں سے جو ہے نا نیچے جب پیڈوں کے اوپر شاورنگ کے لیے جو پائپ آپ لگانا ہے وہ 1 انچ کا لگائیں. 1 انچ کا لگانے کے بعد کم از کم اس کے سراغ جو ہے نا وہ اوپرلی سائڈ پہ کریں. عموماً جو ہے نا اس شیڈ کے جو سراغ تھے نا, ان پائڈوں کے سراغ جو وہ نیچے تھے, میں نے ان کو آگے سیٹ کروایا. ابھی یہ بھی کام میں کرواؤں گا انشاءاللہ. ان کو جو ہے نا اوپر والی سائڈ پہ ان کے سوراخ رکھیں, اس کے بعد ان کو جو ہے نا شاور کرنے دیں. اگر آپ کے پھر بھی پائپ چوک ہوتے ہیں, پیڈ بند ہوتے ہیں, ان میں کچرا آتا ہے, تو پھر آپ کے پاس اتنا تو حل ہوگا نا کہ آپ ایک سائڈ کے پیڈوں کو فل واش کریں, فل پریشر دیں اور ان کو واش کرنا آسان ہو جائے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کے اندر یونین لازمی رکھیں. جو جوڑ ہوتا ہے نا, کراسنگ جوڑ ہوتا ہے, ان کو آپ یونین دیں تاکہ اگر جس بھی وہ پائپ کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہو اس کو کھولا جائے, اس کو واش کیا جائے یا اس کو سیٹ کیا جائے, پھر اس کے بعد اس کو لگا دیا جائے. یہاں پہ جو ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سارا دن مسلسل موٹر چلتی ہے, پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ٹیمپریچر وہ 30 سے نیچے نہیں آتا, 30 ڈگری سے نیچے نہیں آتا. اس کے بعد میں نے جو پنکھوں کا فلو بنانا ہوتا ہے, اس کے فلو کے لیے بھی میں نے وہ پلیاں آپ کو دکھائی ہیں کہ اوپر لگائی ہوئی چھت کے ساتھ. اور اس جگہ پہ آپ دیکھ لیں میں کھڑا ہوں, یہ کتنا فلو ہے میرے اوپر. مطلب یہاں پہ پیڈ سیکشن ہے, تھوڑا سا آگے ہو جائے تھوڑا سا اور فلو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پیڈ مکمل گیلے ہوں گے اور مکمل طریقے سے وہ ورک کریں گے تو آپ کا جو فلاک ہے وہ انشاءاللہ اس حوالے سے ٹیمپریچر کی کمی بیشی کے حوالے سے وہ متاثر نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو آپ ٹینکی ہودی جو آپ بناتے ہیں پیڈوں کے لیے, ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جو ہے نا وہ اس ہودی کو اگر آپ واش کریں تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر فل ہو جائے. ایٹ لیسٹ فل نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا پانی ہو جائے کہ اگر آپ کی موٹر ڈائریکٹ چلے آدھا گھنٹہ تو وہ پانی اس سے ختم نہ ہو. اور جب پانی پیڈوں کے اوپر ہو کے نیچے گرتا ہے نالی میں, تو وہ نالی بھی آپ اس طرح سے ڈیزائن کروائیں کہ ان کو جو ہے نا اس کم از کم اس کے اوپر گند نہ اس کے اندر ہو, واپس جو اس کے اندر ریت یا دھول مٹی جو ہے نا وہ زیادہ نہ جا سکے, یا شاپر جو کلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے اندر نہ جا سکے, تاکہ پانی آپ کا صاف ستھرا رہے اور آپ کا جو پیڈ ہے وہ زیادہ دیر تک چلے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیڈوں کے اوپر جب آپ پانی لگائیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نئے سرے سے پیڈ چلاتے ہیں جس بھی فلاک میں, تو شیڈ کے اندر جو پہلی اس کی سمیل آتی ہے نا پیڈوں کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد, وہ اس طرح سے آتی ہے جیسے آپ مٹی کے اوپر پانی ڈالتے ہیں. تو وہ مٹی کہاں سے آتی ہے؟ وہ مٹی اسی طرح سے جب آپ کی جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ آپ کا ناقص ہوگا
اور جب آپ کی ڈلیوری سیکشن یا آپ کی پراپر پیڈ کام نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح سے ہوگا. اور ایک آپ سے التماس ہے کہ وہ بھیڑ چال چھوڑیں, خود سے بھی سوچیں کہ ہم نے اگر فرض کریں ہم ایسا کر لیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو سائڈوں پہ بھی آپ جو نا ڈلیوری جو ہے وہ سینٹر میں دیں, اور ڈرینیج سسٹم آپ سائڈوں پہ رکھیں تاکہ جو نا آسانی سے اس کو واش کیا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے آپ کو بہت کچھ آسان ہو جائے گا. آپ کو ٹیمپریچر مینج کرنا وہ بھی آسان ہو جائے گا, آپ کے لیے ہیومیڈیٹی کا جو پرابلم ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا, مشکل حل ہو جائے گی. اب اگر یہ مسلسل موٹر چلنے کے باوجود بھی یہ پیڈ گیلے نہیں کر رہی تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ ٹیمپریچر کم نہیں ہونا, ٹیمپریچر کے اندر ہوا مکس ہوگی, گرم ہوا مکس ہوگی, تو اس سے چوزے کے اندر جو ہے نا وہ ٹیمپریچر ویریشن ہوگا اور چوزا جو ہے نا وہ بیمار ہوئے گا. جب بیمار ہوئے گا تو پھر وہ فون ہمیں کرے گے جی آپ کیا کر رہے ہیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھا رہے ہیں, آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر اپنے ہی فارم کو, اپنے ہی چیز کو اگر آپ نے کرائے پر بھی لیا ہوا ہے تو پھر بھی وہ آپ کا ہی ہے, آپ نے اس کا رینٹ دینا ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے, پراپر طریقے سے بیٹھیں, سمجھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. بہت سے لوگ اس مسئلے کو جو نا ہائی لائٹ نہیں کرتے, اور وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلے یار ہماری جتنی دیر ہم نے کام کیا کرنا ہے وہ ہم کر لیں گے, آگے جو آئے گا وہ اپنے سرے سے کام کر لے گا. تو یہ سال ہر سال سے ایسے ہی چل رہا ہے, تو یہ ایسا زیادہ دیر نہیں چلے گا. میں بول رہا ہوں تو میرے ساتھ کچھ اور بھی بولیں گے. تو کیا ہے کہ جو کام آپ کا ہے وہ آپ کروائیں تاکہ آپ بھی آزاد رہیں, آپ بھی سکھ میں رہیں, سکون میں رہیں, اور آپ کے پاس جو لیبر کام کرنے والی ہے وہ بھی سکھ اور سکون سے رہے. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو کافی حد تک پسند آئے گی اور کافی حد تک آپ کی سمجھ میں میری جو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یا بات ہے وہ آ چکی ہوگی, اور آپ اس کے اوپر لازماً اپنا جو ہے نا وہ گرفت کرنے کی کوشش کریں گے. آپ افواموں کے اوپر جا کر اپنے ان کو دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو پرابلم ہے کیا واقعی اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور اگر حل کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, اور امید ہے میں جب یہ اس کی سیٹنگ کرواؤں گا تو یہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر اللہ نے ہمت دی اور اگر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ لازمی. ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے. والسلام علیکم اور اللہ حافظ.